الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. انتہائی قابل قدر، قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، عزت مآب ماں اور بہنوں، رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا سلسلہ آپ لوگ سماعت کر رہے ہیں، جس میں سے مقصد صرف اور صرف اللہ کے نبی کی زندگی سے واقفیت اور اپنے لیے ان کی سیرت میں سے ایک رستہ منتخب کرنا، کیونکہ بحیثیت مسلمان ہر مسلمان کے اوپر یہ لازم اور ضروری ہے کہ اس کے اخلاقیات، اس کے معاملات، اس کا لین دین سب اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہو۔ رسول اللہ علیہ السلام نے، چونکہ وہ ایک انٹرنیشنلی اور عالمی پیغمبر تھے، کسی خاص علاقے یا کسی خاص قوم کی طرف بھیجے جانے والے نہیں تھے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سوچ بھی آفاقی سوچ سے نوازا تھا، ان کی فکر، ان کی دور اندیشی بھی عالمی تھی، اور یہ سب کچھ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے جو کہ وہ کروا رہا تھا۔ جب انہیں اس بات کا اندازہ ہوا، مکہ میں 13 سال گزارے، اکثر لوگ بات نہ ماننے والے تھے، چند ایک ایسے تھے جنہوں نے بات مان لی تھی، لہذا اس کے لیے متبادل کوئی رستہ ہونا چاہیے، اور وہ متبادل رستہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مکہ کے حدود سے باہر کوئی 500 کلومیٹر دور ایک پودا لگایا جو کہ مصعب بن عمیر کی شکل میں تھا، اور پھر اگلے سال جب حج کا موسم آیا، کافی سارے لوگ ان کے ساتھ آئے۔ اس سے اگلے سال اللہ کے نبی علیہ السلام نے 73 مرد جو کہ یثرب سے آئے تھے ان سے بیعت لی، جو کہ آپ لوگ سماعت فرما چکے ہیں، اور یہ محض اپنی دعوت کے لیے ایک رستہ بنانا، اپنی دعوت کو کونے کونے دنیا کے تک پہنچانے کے لیے ایک ترتیب بنانا، بھلے اس میں اپنا علاقہ چھوڑنا پڑے، اپنے مدر لینڈ کو، آبائی گاؤں کو، علاقے کو خیر باد کہنا پڑے، کوئی ایشو نہیں، لیکن یہ دعوت توحید پھیلنی چاہیے۔ لہٰذا اللہ کے نبی نے اپنے ساتھیوں، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، جیسا کہ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ مجھے آپ لوگوں کی ہجرت گاہ دکھا دی گئی ہے، جس طرف تم لوگوں نے ہجرت کرنی ہے، جس طرف تم لوگوں نے جانا ہے، وہ مجھے دکھا دیا گیا۔
اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی اس روایت کے مطابق جو کہ صحیح بخاری میں ہے، اللہ کے نبی نے یہ بھی وضاحت کر دی کہ وہ دو پہاڑیوں کے درمیان ایک نخلستان ہے جہاں کھجوریں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ یہاں پر یہ بھی ایک بات یاد رہے، آگے چل کر کبھی موقع ملا پوری حدیث آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی ایک ان کے ساتھی تھے، پہلے عیسائی تھے، بعد میں مسلمان ہوئے۔ جس وقت وہ عیسائی تھے تب وہ تجارت پیشہ تھے اور عالمی منڈیوں میں جاتے تجارت کرتے۔ اس وقت پوری دنیا تک اپروچ صرف پانی کے رستوں سے ہوا کرتا تھا، خصوصاً تجارت بردار لوگوں کے لیے۔ یوں وہ ایک جہاز میں سوار ہوئے، جانا کہیں اور تھا، بادبان کشتیاں ہوتی تھی، گئے کہیں اور، جا کے ایک جزیرے کے ساتھ جہاز اور وہ کشتی لگ گئی۔ وہ لوگ اترے، تھوڑا سا سفر کیا اس جزیرے میں، تو وہاں انہیں ایک خاتون، ایک عورت نظر آئی، دکھائی دیا، جس کے جسم کے اوپر بڑے بڑے بال تھے، بڑے بڑے اس کے ناخن تھے۔ تھی وہ خاتون انسان نما بنی آدم۔ ان سے گفت و شنید ہوئی، بات چیت ہوئی، تو انہوں نے ان سے کہا، اس خاتون نے ان سے کہا کہ آپ لوگ تھوڑا اور آگے جائیں، ایک بندہ تمہارا شدت کے ساتھ منتظر ہے۔ ان سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا میں جساسہ ہوں۔ جساسہ کا مطلب ہے بہت زیادہ جاسوسی کرنے والی عورت۔ جب وہ اندر گئے تو دیکھا ایک بندہ جو کہ زنجیروں کے ساتھ جکڑا ہوا ہے، انتہائی شدت اور سختی کے ساتھ۔ اس کے ساتھ گفت و شنید ہوئی، بات چیت ہوئی، تو اس نے کہا کہ میں دجال ہوں، اور اس سوال و جواب میں ایک سوال دجال نے جو ان لوگوں سے کیا کہ جو آخری نبی جس کا ظہور ہونا تھا مکہ کے پتھریلی علاقے میں، آیا وہ نکل چکا ہے؟ اس کے بعد اس نے یہ بھی سوال کیا کہ اس نے ہجرت کرنی ہے نخلستان یثرب کی طرف، کیا وہ ہجرت کر چکا ہے؟ اور ساتھ میں اس نے یہ بھی کہا کہ اگر مکہ کے لوگوں نے اس کی بات مان لی تو ان کے لیے بڑا اچھا ہوگا۔ باہر ایک لمبا واقعہ ہے، پھر کبھی موقع ملا صحیح مسلم کی ایک ایتھینٹک روایت ہے، لیکن اس میں صرف محلی استشہاد اس وقت ہماری گفتگو کے ساتھ یہ ہے کہ انہیں بھی پتا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے نخلستان کی طرف ہجرت کرنی ہے۔ اور یوں جب بیعت عقبہ کبریٰ وہ بیعت طے ہوئی، اس کے بعد تقریباً 2 مہینوں کے اندر اندر سبھی صحابہ کرام مکہ مکرمہ چھوڑ کے یثرب جا چکے تھے۔ چند ایک لوگ تھے جو بیمار تھے یا جنہیں اللہ کے نبی نے روک رکھا تھا، جن میں سے ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ارادہ ان کا بھی کئی دفعہ بن چکا تھا، لیکن انہیں اللہ کے نبی نے اپنے کچھ مقاصد کے لیے روک رکھا تھا، اور وہ مقاصد آگے چل کے آپ کے سامنے واضح ہو جائیں گے۔ یہ ہجرت، ایک بات یاد رہے کہ شاید ہم یہاں پر سن جائیں، بات سن لی، تھوڑا سا شاید کہ محظوظ بھی ہو جائیں گے، مزہ بھی آ جائے گا، لیکن جس وقت بندے کے اوپر عملی یہ کام آتا ہے تب ان سے پوچھا جائے، اس وقت حقیقت پتہ چلتا ہے کہ یہ ہجرت کس قدر عظیم کام ہے۔ اپنے آبائی علاقے کو چھوڑنا کسی دنیا کی خاطر نہیں، کاروبار کی خاطر نہیں، لالچ کی خاطر نہیں، صرف للہ فی اللہ۔ اور تجھے یہ بھی نہیں پتا کہ وہاں جاؤں گا تو وہ لوگ کیسے ہوں گے، وہاں مجھے ویلکم کہنے والا کوئی نہیں ہوگا، میں نے کرنا کیا ہے، جاؤں گا کہاں، کیا ترتیب ہوگی۔ جب یہ سچویشن ہوتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ یوں یہ ہجرت کرنا کس قدر عظیم کام ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام
نے تقریباً ہجرت کے 6 یا 7ویں سال ان کے پاس کچھ لوگ ہجرت کر کے مکہ کے آئے تھے. ان میں سے ایک عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. بڑے زیرک، انتہائی دانا انسان تھے. اسلام لانے سے قبل یہ مکہ کے لوگوں کی طرف سے سفیر ہوا کرتے تھے. دیگر قبائل، دیگر کنٹریز، دیگر ممالک کے ساتھ، ریاستوں کے ساتھ اگر کوئی معاملہ ہوتا تو وہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتے ہوتے تھے. ہجرت کے 6 سال یا 7ویں سال وہ مسلمان ہوئے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے کہا اپنے ساتھیوں سے کہ آج مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑے تمہارے سامنے پیش کیے ہیں. یعنی انتہائی عظیم لوگ تھے. جس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے بیعت لینا چاہی، اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ بڑھایا، عمرو بن العاص نے اپنا ہاتھ پیچھے کر دیا. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بڑے ششدر رہ گئے کہ عمر کیا معاملہ ہے؟ کیا ابھی تک آپ کو اطمینان نہیں، یا کوئی زبردستی آپ سے یہ بیعت لی جا رہی ہے؟ ایسا کوئی معاملہ ہے؟ انہوں نے آگے سے کہا کہ نہیں اللہ کے نبی، میری ایک شرط ہے. میں نے بیعت کرنی ضرور ہے، میں آیا ہی اسلام قبول کرنے کی خاطر، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے سابقہ سارے کے سارے گناہ معاف ہونے چاہیے، جو کچھ میں نے کیا. یہاں پر محض فائدے کے لیے ایک بات یاد رہے، آج ہماری کیفیت یہ ہے گناہ پہ گناہ کرتے جاتے ہیں، کوئی ہمیں پرواہ نہیں کہ ان سے پکڑ بھی ہوتی ہے، ان سے معاملات خراب بھی ہوتے ہیں، ان کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے، مہنگائی کی صورت میں، بچوں کی نافرمانی کی صورت میں، اس کے علاوہ مالی نقصان کے، صحت کے نقصان کے، دیگر معاملات. انہیں یہ فکر بڑی ہوتی تھی کہ یہ ہم سے گناہ ہوئے ہیں، لہٰذا ان گناہوں کی پکڑ ہوگی اور ان کے لیے کوئی معافی کا رستہ ڈھونڈنا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس موقع کے اوپر ایک جملہ کہا جو کہ ہماری اس گفتگو کے متعلقہ ہے. اللہ کے نبی نے عمرو بن عاص سے کہا کہ اما تعلم، اے عمر کیا تمہیں پتہ نہیں، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، یہ جو اسلام ہے، اسلام قبول کرنا ہے، اس سے قبل جس قدر گناہ بندے سے ہوئے ہوتے ہیں سب اس اسلام کی قبول کرنے کی وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں. کیا آپ کو نہیں پتا؟ ساتھ میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اما تعلم، اے عمر آپ کو پتا نہیں، ان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہا، یہ جو ہجرت ہے یہ بھی ہجرت سے سابقہ سارے کے سارے گناہ اس ہجرت کرنے کی وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں. یعنی کہ ہجرت وہ عمل ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ہجرت کی اتنی بڑی فضیلت بیان فرمائی کہ جب کوئی شخص صرف اللہ کی رضا کی خاطر اپنے علاقے کو چھوڑ کے دوسرے علاقے میں اپنے آپ کو لے جاتا ہے، اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بندے کے سابقہ سب کے سب گناہ معاف کر دیتا ہے. ایک تو ہجرت ہمارے ہاں جو کہ ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، اس کی ڈیفینیشن ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک بندہ ایک علاقے کو چھوڑ کے دوسرے علاقے میں شفٹ ہوتا ہے، اللہ کی رضا کی خاطر اس کو مہاجر کہا جاتا ہے. لیکن اس کے ساتھ اللہ کے نبی نے مہاجر کی ایک اور تعریف بھی کی ہے. بھلے ہم شاید کہ ہم وہ اپنے علاقے کو چھوڑ کے دوسرے علاقے میں جانے والے شاید کہ نہ بن سکے، لیکن جو دوسری تعریف اللہ کے نبی نے مہاجر کی ہے وہ ہم کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، دوسرے مسلمانوں کو کوئی تکلیف نہ ہو، یہ کامل مسلمان ہے. والمہاجر، اور مہاجر کون ہے؟ من وہ شخص ہے ہاجر ما نہی اللہ عنہ، ہر وہ کام جس کام سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے اس کو چھوڑ دے. اصل مہاجر یہ شخص ہے، یعنی گناہوں کو چھوڑنے والا، نافرمانیوں کو چھوڑنے والا، ہر وہ کام جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہوا ہے اس کام کو چھوڑ دے. آپ مہاجر کی ڈیفینیشن یا مہاجر کی کیٹاگری میں آ سکتے ہیں. لہٰذا یہ ہمارے لیے ممکن ہے، بھلے چھوٹا گناہ ہو بھلے بڑا گناہ ہو، اور گناہ ہم سب کے سامنے ہیں. ہر وہ کام
جو آپ لوگوں کے سامنے کرنا نہیں پسند کرتے، سمجھے یہ گناہ ہے۔ الاثم ما حق فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، اندر سے آپ کو اطمینان نہیں ہے، پتہ نہیں یہ کام صحیح ہے یا نہیں، کھٹکتا رہتا ہے اندر سے، سمجھو یہ گناہ ہے، اس کو چھوڑ دو۔ یا اگر یہ کیفیت نہیں، لیکن آپ کی کیفیت یہ بنی ہوئی ہے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل گیا تو میری عزت جائے گی، بےزتی ہوگی، میرا جو مقام اور سٹیٹس ہے، جو وقار ہے، وہ ختم ہوگا، لہٰذا آپ لوگوں کے سامنے اس کا اظہار نہیں کر سکتے، سمجھے یہ گناہ ہے، اس چیز سے اپنے آپ کو بچا لیں، آپ مہاجر کی کیٹیگری میں آ سکتے ہیں۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ساتھیوں کو ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ سب سے پہلے جن لوگوں نے ہجرت کی، ان میں سے ہجرت کا ایک واقعہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ بڑا انتہائی دکھی، درد مندانہ اور انتہائی دل کو دکھ پہنچانے والا واقعہ ہے۔ اور ہوا یوں تھا، جس وقت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کا ارادہ کیا، ان کے گھر والوں کو پتہ چلا، جو کہ مسلمان نہیں تھے، انہوں نے، ان کے سسرال والوں نے ابو سلمہ سے اپنی بیٹی ام سلمہ چھین لی کہ بھئی ٹھیک ہے، آپ آزاد ہیں، آپ کے اوپر ہمارا کوئی دسترس نہیں چلتا، لیکن یہ بیٹی ہماری ہے، ہماری نسل سے ہے، ہماری قوم سے ہے، آپ نے بیائی ہوئی ہے، آپ کے ساتھ اس کی شادی ہوئی ہے، لیکن ہم اپنی اس بیٹی کو آپ کے ساتھ نہیں چھوڑ سکتے۔ انہوں نے چھین لی۔ ابو سلمہ اکیلے ہی روانہ ہونے لگے۔ ان کی آنکھوں کے سامنے ایک اور واقعہ پیش آیا۔ یہاں جب ابو سلمہ کے سسرال والوں نے ابو سلمہ سے اپنی بیٹی، ان کی بیگم چھین لی ام سلمہ، یہاں ابو سلمہ کے خاندان والوں کو غصہ آیا۔ ان لوگوں میں قبائلی ازم بڑا ہوتا تھا، اپنے خاندان کے اوپر کھڑے ہونا یہ فطرت تھی ان لوگوں کی، اگرچہ مسلمان نہیں تھے، لیکن انہیں غصہ آیا کہ تم لوگوں نے ہمارے بیٹے سے اپنی بیٹی چھین لی۔ لہٰذا ابو سلمہ کا شیر خوار چھوٹا بچہ، جو کہ ام سلمہ کے گود میں رہ گیا تھا، انہوں نے وہ بیٹا اس کی ماں سے چھین لیا، چھیننے کی کوشش کی کہ جب تم لوگوں نے ہمارے بیٹے سے اپنی بیٹی چھین لی تو ہم، چونکہ یہ ابو سلمہ کا نطفہ ہے، ابو سلمہ کے نطفے سے پیدا ہونے والا بیٹا ہے، ہماری نسل سے ہے، ہماری قوم کا ہے، ہماری خاندان سے ہے، لہٰذا یہ بیٹا ہم اس کی ماں کے ساتھ نہیں جانے دے سکتے۔ آپس میں مشت و گریبان ہیں، بچے کو ایک طرف سے بھی کھینچا جا رہا ہے، دوسری طرف سے بھی کھینچا جا رہا ہے، جس سے اس کا بازو بھی اکھڑ گیا تھا، اور بالآخر ابو سلمہ کے گھر والے اس بیٹے کو اس ماں سے چھین کر اپنے ساتھ لے گئے۔ اور یہ سارا واقعہ ابو سلمہ نے دیکھا۔ یقین مانیے گا، جب بندہ خود کے متعلق سوچتا ہے، میرا ایک چھوٹا بیٹا ہو، میری بیگم ہو، میری اہلیہ ہو، پیار اور محبت والی زندگی ہو، لیکن محض میری بیوی مجھ سے اسلام کی وجہ سے چھینی جائے، میرا چھوٹا بیٹا، اس کے ساتھ یہ ایک معاملہ درپیش ہو، میری کیفیت کیا ہوگی؟ لیکن انہوں نے اپنے ہجرت کے ارادے کو پھر بھی چھوڑا نہیں۔ تنی تنہا ابو سلمہ مکہ کے گھاٹیوں سے، وادیوں سے نکل کر یثرب جا کے پہنچے۔ اوپر ظلم کے، ستم کے بالائے ستم، اور روزانہ تقریباً 1 سال تک ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بیگم، ان کی یہ اہلیہ، پورے 1 سال تک ابتح مقام، جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا، جہاں وہ اپنے خاوند سے بھی چھینی گئی اور ان سے ان کا چھوٹا شیر خوار گود دودھ پیتا بچہ وہ بھی چھین لیا گیا تھا، صبح آتی، شام تک روتی 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 کر جاتی، شام کو اندھیرا چھا جاتا، دوبارہ اپنے گھر میں چلی جاتی۔ روزانہ ان کا یہ ایک روٹین کا کام تھا، صبح اس نے آنا، روتے جانا اپنے بیٹے کے پیچھے، اپنے خاوند کے پیچھے، اور شام تک وہیں بیٹھے رہنا، دھوپ میں، کڑکڑاتی دھوپ۔ جو آپ میں سے مکہ گئے ہیں انہیں پتا ہوگا کہ مکہ کی دھوپ کس قدر سخت ہے۔ بالآخر ام سلمہ کے گھر والوں میں سے کسی کو ترس آیا کہ ہم نے کیوں اس بیچاری کے ساتھ یہ ظلم کیا، یہ زیادتی کی، پورا 1 سال یہ بیچاری روئی ہے، کوئی سنوائی نہیں دے رہی، کسی کو اس کے اوپر ترس نہیں آ رہا کہ بھئی بیٹا بھی چھین لیا گیا، خاوند سے بھی جدا ہو گئی، اور 1 سال تک، اور یہ اپنے ارادے سے ملتوی اور پیچھے ہٹنے کو بھی تیار نہیں۔
آخر کار اس نے گھر والوں سے جا کے بات کی کہ تم لوگ کیوں اس بیچاری کے ساتھ ظلم کرتے ہو؟ بالآخر اس کے گھر والے مان گئے. ام سلمہ ابو سلمہ کے گھر والوں کے پاس گئی، وہاں سے جا کر اپنا بیٹا لیا اور اکیلی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ سے نکل کر مدینہ کی طرف چل پڑی. اور یہ تقریباً 500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. اکیلی نے کیا، کوئی مرد نہیں، کوئی بندہ ساتھ نہیں، اکیلی خاتون ہے. لیکن اسلام کی خاطر یہ سب کچھ انہیں پسند تھا، اسلام کی خاطر یہ سب کچھ انہوں نے قبول کر لیا تھا. انہوں نے گلے لگا لیا تھا کہ کوئی ایشو نہیں، ہمارا ایمان ہمارا اسلام بچ جانا چاہیے، ہمارے اسلام کو ہمارے ایمان کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، بھلے اس رستے میں جو مرضی تکلیف آئے، جو مرضی مصیبت دیکھنی پڑے. بالآخر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چل پڑی. آگے جا کر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بھائی انہیں ملے. انہوں نے ان کے ساتھ مشایعت کرتے قباء کی وادی تک یا قباء کی آبادی تک لے گئے. انہوں نے کہا کہ آپ کے خاوند اس وادی میں ہیں، اور پھر جا کر وہ وہاں چلی گئی. تو یہ ایک نمونہ ہے، ایک مثال ہے، ایک اگزامپل ہے اس وقت ہجرت کی سختیوں میں سے ایک سختی کا. صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ باہر سے آئے ہوئے تھے، مائیگریٹڈ تھے، خود مکہ کے رہائشی نہیں تھے. صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ پہلے عیسائی تھے، بعد میں جب مکہ آئے غلام تھے، خود کو آزاد کر لیا، بڑی دولت کما لی، انتہائی مالدار ہو گئے. جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملی، انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کو تسلیم کر لیا اور مسلمان ہو گئے. جس وقت ہجرت کا معاملہ شروع ہوا تو صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ہجرت کا ارادہ کر لیا. لیکن مکہ کے لوگ تھے انتہائی ظالم، انتہائی ستمگر، انتہائی زیادتی کرنے والے. ان کو معلوم تھا کہ صہیب کا کوئی پوچھنے والا نہیں، باہر سے آیا ہوا شخص ہے، نہ خاندان ہے، نہ کنبہ ہے، نہ قبیلہ ہے، نہ کوئی یار دوست ہے، نہ کوئی بھائی ہے جو اس کے سر پہ کھڑا ہو، سٹینڈ لے اور ان کو ہم سے بچا لے. کوئی نہیں تھا. انہوں نے ان کو روکنا چاہا. بالآخر انہوں نے ایک شرط لگائی کہ دیکھیں صہیب، اگر آپ نے واقعتاً یہ ارادہ کیا ہوا ہے تو ایک شرط ہے، اس شرط پہ ہم تمہیں چھوڑ سکتے ہیں. وہ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ جب آپ مکہ میں آئے تھے صرف ایک قمیض اور کرتا پہن کے آپ آئے تھے، ایک ہی چادر تھی تمہارے پاس. یہاں آ کر یہ سارا بزنس کیا، یہ سارا کاروبار کیا، لہذا شرط یہ ہے کہ اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو سب کچھ چھوڑ کے جانا ہوگا. پوری زندگی کی جمع پونجی ہے، جوانی لگائی ہے، کاروبار کیا ہے، خود کو آزاد کیا ہے، ایک آزاد انسان کے ناطے زندگی گزار رہے ہیں. انہوں نے کہا مجھے بالکل قبول ہے، کوئی ایشو نہیں، کوئی پرابلم نہیں. دنیا رہتی ہے تو رہ جائے لیکن ایمان نہ جائے، اسلام کے اوپر کوئی حرف نہ آئے، میرے ایمان کو کوئی نقصان نہ پہنچے. اور انہوں نے یکدم فیصلہ کیا، کوئی شش و پنج کا شکار نہیں رہے، کوئی متردد نہیں تھے کہ کروں یا نہ کروں، کیا کروں، فائدہ کس میں ہے. جیسا کہ ہم لوگ پلس اور مائنس کرنا شروع کر دیتے ہیں، خود کو بڑا ہوشیار سمجھتے ہیں. اصل ہوشیار وہ تھے جنہوں نے دنیا کے اوپر اپنے دین کو ترجیح دی ہے، جنہوں نے دنیا کو چھوڑ کے اپنے دین کو مقدم رکھا. تبھی تو وہ لوگ کامیاب تھے، تبھی تو ان کے فیصلوں میں برکت تھی، تبھی تو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد تھی، تبھی تو وہ لوگ انتہائی قلیل عرصے میں پوری دنیا کے اوپر تقریباً اسلام کا پرچم لہرانے والے تھے. اور آج بھی ان کی سیرت پڑھی جاتی ہے، ان کو یاد رکھا گیا ہے تو محض ان کے ان فیصلہ جات کی وجہ سے، ان کارناموں کی وجہ سے کہ ان لوگوں نے اپنی دنیا کو پیچھے رکھا، اپنے دین کو مقدم رکھا، دین پہ کوئی حرف نہ آئے. جب صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کر کے مدینہ گئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دیکھا، انتہائی اشکبار ہوئے، آنکھوں میں آنسو آئے. اور اس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صہیب رومی کے حوالے سے ایک جملہ کہا جو بڑا کمال تھا. کہتے ہیں کہ صہیب رومی نے وہ فائدہ اٹھایا جو آج تک کسی نے نہیں اٹھایا. ربح، را، با اور حا، یہ جو مادہ ہے یہ اس نفع کے لیے بولا جاتا ہے جو کسی کاروبار میں بندے کو فائدہ ملتا ہے.
پروفٹ جس کو عام طور پر ہم کہتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لفظ پروفٹ استعمال کیا کہ اس صہیب رومی نے جو فائدہ کمایا، جو اس کاروبار میں، یعنی اللہ کے نبی نے ان کے اس فیصلے کو ایک کاروبار سے تشبیہ دیتے ہوئے ان کو فائدہ مند کاروبار دیے جانے کا یا ان کے کاروبار کو فائدہ مند کاروبار ٹھہرانے کا ان کو سرٹیفکیٹ دی۔ اور اللہ تعالیٰ نے شاید انہی کے بارے میں یہ والی آیت بھی نازل فرمائی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہتے ان لوگوں میں سے، یہ جو میرے بندے ہیں، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ تک کو بیچ دیتے ہیں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ یعنی اگر انہیں خود کی جان کو بیچنا پڑے کوئی ایشو نہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں، لیکن رب راضی ہونا چاہیے۔ دنیا جاتی ہے جائے، کاروبار جاتا ہے جائے، اولاد جاتی ہے جائے، بیوی جاتی ہے جائے، عزت جاتی ہے جائے، کوئی ایشو نہیں، ایون کہ خود کی جان کو بھی دوسرے بندے کے ہاتھ پہ بیچنا پڑے بیچ دیتے ہیں، لیکن رب راضی ہونا چاہیے۔ اور جب رب راضی ہوتا ہے تو پھر جگ بھی راضی رہتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شاید کہ اسی حوالے سے فرمایا تھا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو ڈھونڈتے ہیں، لوگوں کی ناراضگی بھلے ہو جائے، لوگ ناراض ہوتے ہیں، ناراض ہو جائیں، کوئی ایشو نہیں، لیکن رب راضی ہونا چاہیے۔ اس بندے سے رب بھی راضی ہوگا، اور یہ دل لوگوں کے میرے رب کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو بھی اس بندے سے راضی کرا دے گا۔ لیکن جو شخص اپنے رب کو ناراض کر دیتا ہے لوگوں کی خاطر، جو شخص ایسے فیصلے کر جاتا ہے کہ بھئی یہ لوگ مجھ سے ناراض نہیں ہونے چاہیے، میرے دوست احباب کا جو حلقہ ہے یہ میرے ساتھ رہیں، یہ مجھے چھوڑنے والے نہ ہوں، تو نہ تو یہ لوگ اس بندے سے راضی ہوں گے، اور رب کو تو پہلے وہ ناراض کر چکا ہے۔ لہٰذا ہم نے جہاں کہیں بھی زندگی گزارنی ہو، یہ ہم پریورٹی اور ترجیحی بنیادوں کے اوپر رکھیں کہ بھئی رب راضی ہونا چاہیے، دنیا والے راضی ہوتے ہیں ہو جائیں، اچھی بات ہے، نہیں ہوتے کوئی ایشو نہیں، لیکن جب رب راضی ہوگا تو یہ دنیا والے لوگ بھی اللہ تعالی ہم سے راضی کرا دے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور روایت بھی اسی حوالے سے سنتے جائیے گا، فائدہ دے گی۔ وہ یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی شخص ہر کام اپنے اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے کہ بھئی مجھ سے میرا رب راضی ہونا چاہیے، ایک وقت آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جبریل کو بلاتے ہیں، جبریل ادھر آ، جاتا ہے، اللہ تعالیٰ آرڈر کرتا ہے کہ جبریل یہ میرا فلاں بندہ ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ دیکھیں یہ بہت بڑی سرٹیفکیٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے تو دعوے دار بہت زیادہ ہے، بھئی مجھے بھی اللہ سے محبت ہے، رسول سے بھی محبت ہے، بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے اللہ سے پیار ہے، محبت ہے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کہے کہ مجھے اپنے اس بندے سے محبت ہے، یہ بہت شاذ و ناز کوئی ہوں گے۔ اور ایک بات یاد رہے کہ یہ جو مقام اور مرتبہ ہے بزور بازو نیست، اس میں بندے کی اپنی کوئی قابلیت نہیں ہوتی کہ بندہ مالدار بہت ہے یا جوان بہت ہے یا خوبصورت بہت ہے یا اس کے دوست احباب بہت ہے، ایسے نہیں ہیں، بلکہ یہ میرے رب کا انتخاب ہے۔ جبریل کو بلاتے ہیں اللہ تعالیٰ، کہتے ہیں کہ میں اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت کر، اور جا فرشتوں میں اعلان کر کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک آرڈر اور اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے، مجھے بھی محبت کا حکم دیا کہ تو بھی اپنے دل میں اس بندے کو جگہ دے دے، اور یہ اعلان کر دے کہ دنیا، یہ آسمانوں میں جتنے فرشتے ملائک ہیں سب کے سب فرشتے اس بندے سے محبت کریں، اور یہی ملائک دنیا میں جا کر ہر بندے کے دل میں اس بندے کے لیے ایک مقام اور مرتبہ بنائے۔ الفاظ ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، ثم یوضع له القبول فی الدنیا، اس بندے کے لیے دنیا میں قبول رکھ دیا جاتا ہے، وہ جو بات کہتا ہے وہ بات دنیا والے لوگوں کے ہاں ایکسیپٹیبل سمجھی جاتی ہے،
وہ جہاں جاتا ہے لوگ اس سے پیار کرتے ہیں، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ بہت سارے آپ نے لوگ ایسے دیکھے ہوں گے اس روئے زمین کے اوپر کہ جن کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہوتا، جن کے ساتھ کوئی لنک نہیں، جن کے ساتھ کوئی دعا سلام، کوئی الیک سلیک نہیں ہوتا، لیکن دل میں ایک پیار، دل میں ایک محبت، دل میں ایک جگہ اس بندے کے لیے ضرور ہوتی ہے، اور بندہ پسند کرتا ہے کہ میں اس بندے سے ملوں، بندہ چاہتا ہے کہ، اور ایک بات یاد رہے، یہ محبت بھی محض دین کی وجہ سے ہے۔ دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو محض دنیا کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں بسے ہوئے ہیں۔ یہ وہ لوگ نہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا میں قبول رکھتا ہے، بلکہ وہ لوگ جو دین کی وجہ سے، جو دینداری کی وجہ سے، اپنے رب کے ساتھ تعلق جوڑنے کی وجہ سے دلوں میں، جو لوگوں کے دلوں میں جو ان کی محبت بڑھتی ہے، بنتی ہے، جگہ بنتی ہے، یہ وہ لوگ ہیں۔ ثم یوضع له القبول فی الدنیا۔ لہٰذا اگر ہم نے اپنی پریارٹی اور ترجیحاتی بنیاد کو یوں بنایا کہ بھئی میرا رب راضی ہونا چاہیے، دنیا ناراض ہوتی ہے کوئی ایشو نہیں، رب بھی راضی ہوگا، دنیا والے بھی راضی ہوں گے۔ لیکن اگر میں نے ترجیح دنیا کو دی، میں نے ترجیح اپنے کاروبار کو دی، میں نے ترجیح اپنے کسٹمر کو دی، میں نے ترجیح اپنے حلقے احباب کو دی، میں نے عزیز و اقارب کو دی، میں نے رشتہ داروں کو دی، تو ایک بات یاد رہے، لوگ کبھی کسی سے پوری طرح اطمینان حاصل نہیں کرتے۔ ہر موقع کے اوپر لوگ کوئی نہ کوئی گلا، کوئی نہ کوئی شکوہ، سب کچھ کرتے ہیں۔ لہٰذا دنیا والوں کو راضی کرنے کے پیچھے نہ پڑیں، بلکہ اپنے رب کو راضی کرنے کے پیچھے پڑ جائیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزت دے گا، آخرت میں بھی عزت دے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔